سینئر تجزیہ کار کامران شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کامران صاحب، یہ جو ڈائری میں جو کچھ لکھا گیا ہے ہم تک معلومات پہنچی ہیں وہ آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، بلکہ آپ نے کچھ زیادہ ہی پڑھا ہوگا۔ کیا کچھ اس میں لکھا ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے کیا اس طرح سے ہی معاملات چلتے رہے؟ دیکھیں جی، جو ڈائری میں لکھا ہے یہ تو اعتراف ہے اس تمام ہسٹری کا جو پاکستانی میڈیا اور جو لوگ بھی عمران صاحب کے قریب تھے وہ ان کو بتاتے رہتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے اس طرح ہوا کہ اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ ہوا کرتی تھی بشرا بی بی کے مشوروں سے، اور وہ obviously خواب دیکھتی تھیں یا وہ کوئی جو بھی وہ عمل کرتی تھیں اس کے بعد وہ عمران صاحب کو مبینہ طور پہ بتایا کرتی تھی کہ اس کو رکھنا ہے، اس کو نکالنا ہے، پارٹی میں اون چودھری کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے، جہانگیر ترین جو ہے وہ چل سکتے ہیں کہ چل نہیں سکتے، وہ فیصلے اس بنیاد پہ ہوتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا؟ تو اس کانٹیکسٹ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ جو تھے وہ گئے اس وقت کے پرائم منسٹر کے پاس اور ان کو یہ جا کے کہا کوٹ اینڈ کوٹ کہ سر یہ جو آپ اپنی وائف کے مشوروں سے اتنی اہم تعیناتیاں اور اتنے اہم فیصلے کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بات بھی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہارسز بہت بتا رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو کہ باجوہ صاحب یو ڈونٹ کراس مائی بشرا از مائی ریڈ لائن، ڈونٹ کراس مائی ریڈ لائن۔ تو یہ تو ہم سب کو پتا تھا کہ اتنا اہم ترین فیصلہ جس میں پنجاب کی گورنمنٹ آپ جانتے ہیں جس طرح بنائی گئی، اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو بہت بڑے بڑے بزنس مین ملیں گے جو بتائیں گے کہ کس طرح مبینہ طور پر عمران صاحب جو تھے وہ بشرا بی بی کی کلوز ترین فرینڈ جو تھے فرا، اس کے متعلق ان کو یہ انسٹرکشن تھی ان بڑے بڑے بزنس مین کو کہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ پرائم منسٹر خود کہا کرتے تھے مبینہ طور پہ۔ اب یہ جو بیانیہ بنانے کی بات ہے تو اس وقت بھی ہمیں بالکل یہ شک تھا کہ یہ بیانیہ جو ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے اور یہ پراپر بیانیہ پورا بنایا گیا ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، ایلیجڈ آڈیو بشرا بی بی کی، جس میں وہ سوشل میڈیا ٹیم کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے کس طرح ورکنگ کرنی ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران صاحب کے پیچھے جو ایک سب سے بڑا ہاتھ تھا ان کی اپنی ذہن سازی کا، جو عمران صاحب نے بعد میں فوج کے خلاف ذہن سازی کی وہ تو ہم نے دیکھی، لیکن جو ہمیں نظر نہیں آیا وہ اس ڈائری کے ذریعے بھی چل رہا پتا مبینہ طور پر وہ ذہن سازی تھی جو عمران خان صاحب کی بھی کی گئی، اور ان کی اپنی پارٹی بھی جو تھی اس سے متنفر تھی۔ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہمارے پروگرامز میں آتے تھے یا ویسے ملتے تھے وہ بھی آف دا ریکارڈ یہی کہتے تھے کہ وہ اس چیز سے بہت عاجز ہے کہ صبح کو ڈسیزن کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہو جاتا ہے، رات گزرتی ہے تو اگلے دن کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے وہ اپنی وائف کے انفلوئنس میں رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ تو یہ سارا بیانیہ جب آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ شادی ہوئی اس وقت جو ان کے مانیکا صاحب تھے ایکس ہسبینڈ، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو طلاق دی ہے یہ ایک بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اور جب ان سے پوچھا جرنلسٹ نے کہ نیکی کا کام اس میں کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کو یہ خواب آیا تھا کہ پاکستان کے حالات درست کرنے کے لیے ایک ہی شخص ہے اس پورا زمین پر، اور وہ شخص تب تک نہیں جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکتا یا افیکٹو ہو جب تک کہ اس کی شادی نہ کی جائے اس فیملی میں جو بشرا بی بی کی فیملی تھی۔ اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ سجیسٹ کیا انہوں نے، بشرا صاحبہ نے پہلے کسی اور کا نام سجیسٹ کیا اپنی فیملی میں سے، ان کی عمر چھوٹی تھی تو عمران صاحب نے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد بشرا بی بی نے ملکی انٹرسٹ میں بقول مانیکا صاحب کے مبینہ طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کی شادی اس لیے ہو گئی کہ تاکہ پاکستان بچ جائے، کیونکہ پاکستان کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے اور ان کی شادی تب تک نہیں ہو سکتی، ان کی یہ وزیر اعظم تب تک نہیں بن سکتے جب تک ان کی شادی نہیں ہوگی اس فیملی میں۔ تو یہ سارا چکر تو آپ کو پتا ہے شادی سے پہلے کا چل رہا ہے، اور وہ ان کی مرشد بھی ہیں، وہ پبلکلی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کی مرشد ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس ڈائری کے اوراق جو ہمارے سامنے آئے ہیں اگر یہ واقعتاً درست اور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے کہ اس سارا جو جتنا بیانیہ بنایا گیا سائفر کے اوپر، جتنا فوج کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، جتنا مذہبی طور پر ایلیویٹ کر کے عمران صاحب کو پیش کیا گیا، اس کے پیچھے جو سو کالڈ روحانی قوت تھی یا کوئی عاملانہ قوت تھی یا کوئی خواب کی قوت تھی، وہ بشرا بی بی کے خواب تھے، وہ ان کی عاملانہ پاور تھی، وہ ان کی سو کالڈ روحانیت تھی۔ تو یہ سب کچھ تو ہم دیکھتے آئے ہیں، ہم وٹنس کرتے آئے، کیونکہ کچھ فیصلے تھے عجیب و غریب تھے جو آرمی چیف سے لے کے پاکستان کے عام آدمی تک کو سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ یہ فیصلے کس بنیاد پہ کیے گئے ہیں، لیکن اس کی لاجک جو تھی اب آپ ڈائری
शाहजी की औराक पढ़ ले तो आपको पता इसकी क्या लॉजिक है कि इमरान साहब जो है वो बजाय इसके कि पीडीएम से लड़ते वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट से जा टकराए। ये उनकी ज़हन साजी की गई है कि जनाब आपका मुकाबला, ये आपका लेवल ही नहीं है कि आप पीडीएम के मुंह लगे। आपका मुकाबला ये है कि अब आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिफाइंग फोर्स जो है फौज, उससे लड़ जाएं ताकि आपको उनके ऊपर भी तसल्लुत कायम हो जाए। तो ये सब कुछ जो है हमें ग्रेजुअली नजर आया किस तरह उनकी रूहानी और उनकी मजहबी और उनकी सियासी ट्रेनिंग जो है वो उनकी वाइफ ने की है, और उसमें ये औराक आपके सामने है डायरी के, बिल्कुल तो आप देख रहे हैं। कामरान शाही साहब, हमें कामरान खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।